بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، دنیا کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارتے ہوئے اسے ایک چیز کا بہت بڑا واسطہ پڑتا ہے جس کو حیا کہا جاتا ہے۔ حیا کے معنی اردو زبان کے اندر شرم سے کیے جاتے ہیں، حالانکہ حیا کے معنی صرف شرم کے نہیں ہیں بلکہ حیا کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے عربی زبان کے اندر۔ شرم بھی اس میں داخل ہے۔ انسان زندگی ایسے گزارے کہ اس کو حیا کی صفت اپناتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ حیا وہ چیز ہے جو انسان کو ہر قبیح فعل سے روکنے والی ہوتی ہے، ہر برے کام سے روکنے والی ہوتی ہے، اور شریعت کے اندر حیا کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حیا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو حیا اختیار نہیں کرتا اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کے 60 سے اوپر درجات ہیں، حصے ہیں۔ اولھا، سب سے پہلا حصہ اس کا یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور سب سے آخری درجہ جو ہو سکتا ہے جس کو آدمی ایمان کا جز نہیں سمجھتا، ایمانیات میں سے نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ ایمانیات میں سے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستوں پر سے انسانوں کو کسی کو تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے تمہیں حیا کرنا چاہیے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اس پر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، جس طرح سے ہمیں حیا کرنا ہے ہم حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے حیا کا مطلب جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی حیا کرتا ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر جو ہے، سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اس کی آنکھ ہے، زبان ہے، ان تمام چیزوں کی وہ حفاظت کرنے والا ہو۔ اپنے دماغ میں برے خیالات نہ لائے، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس سے ہٹ کر اس کا دماغ کچھ بھی نہ سوچے، شریعت سے ہٹ کر اس کا دماغ کچھ بھی نہ سوچے۔ دماغ کے اندر محفوظ وہی چیزیں ہوں جو اللہ کی بیان کردہ، اللہ کے نبی کی بیان کردہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر سر کے ساتھ جو اعضاء لگے ہوئے ہیں ان اعضاء کی بھی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کو غلط راستوں پر جانے نہ دے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَى وَمَا حَوَى، فرمایا کہ پیٹ، اس کی بھی حفاظت کرے، پیٹ اور پیٹ کے اطراف جتنی چیزیں ہیں اس کی بھی حفاظت کرے، اس کی حفاظت، اور پیٹ کے اطراف کی چیزیں، انسان کی شرمگاہ وغیرہ آ جاتی ہے اس کے اندر، کہ اس کی بھی حفاظت کرے، اپنے پیٹ میں غلط لقمہ جانے سے بھی اپنے آپ کو روکنے والا ہو، شرمگاہ کو غلط راستے پر جانے سے روکنے والا ہو۔ جب آدمی اس طرح سے کرے گا تو وہ اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کرنے والا۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو موت کو یاد کرتے رہنا، اور موت کے بعد سڑ گل جاؤ گی، مٹی بن جاؤ گی، تمہارا کوئی وجود نہیں رہے گا،
उस वक्त को भी याद करो। और आगे ये फरमाया कि वमन अरादल आखिरा, जो आखिरत की जिंदगी को चाहेगा, जो आखिरत की जिंदगी का तलबगार होगा, वो दुनिया की ज़ेब ज़ीनत, आराम व आसाइश, इन चीज़ों को तर्क करके वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने वाला होगा, ताकि उसको आखिरत के अंदर कामयाबी मिले। अल्लाह के नबी के फरमान का मतलब ये है कि आदमी दुनिया के अंदर रहते हुए इस तरह से जिंदगी गुजारे कि वो एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला से पूरे तौर पर डर रहा हो, उसे खौफ लगा हुआ हो, वो हमेशा इसी फिक्र में रहता है कहीं मुझसे कोई ऐसा काम सादिर न हो जाए कि जिसकी वजह से मुझे पैदा करने वाला मालिक मुझसे नाराज हो जाए। वो मासियतों से बचने वाला होता है, वो तनाई के गुनाहों से बचने वाला होता है, वो जाहिर के गुनाहों से बचने वाला होता है। बंदा जब अल्लाह से हया करता है, हदीस में फरमाया गया कि अल्लाह भी उस बंदे से हया करता है। अल्लाह बंदे से हया करता है, अल्लाह उस बंदे का इकराम करता है, उसकी तौकीर करता है। और अल्लाह तबारक व तआला को यह पसंद नहीं होता कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए, अल्लाह उसके हाथों को खाली फेर दे। जब बंदे ने अल्लाह के साथ हया का मामला किया है, अल्लाह ताला को अपने बंदे पर बड़ा जो है करम होता है, इज्जत का मामला करता है। चुनांचे उसको पसंद नहीं आता कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाए, अपनी जरूरियात तलब करे और फिर मैं उसके हाथों को खाली भेज दूं। तो अल्लाह बंदे से हया इस तरह से करते हैं कि बंदे को नवाजना चाहते हैं, बंदे का इकराम करना चाहते हैं और बंदे के साथ बड़ाई का मामला करना चाहते हैं। इसलिए कि बंदे ने अल्लाह के साथ हया करते हुए अल्लाह की हराम करदा चीजों से अपने आप को रोका था, और बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ हया करते हुए हर उस काम से अपने आप को रोके रखा था जिस काम के करने से उसका मालिक उससे नाराज हो जाए, उसका खालिक उससे खफा हो जाए। इसलिए वो अल्लाह तबारक व तआला से हया करने वाला होता है। एक तो हया ये, एक बंदों का बंदों के साथ हया करने वाला होता है, बंदों का बंदों के साथ हया का मामला करना होता है। आदमी उसको ये पसंद नहीं होता कि उसके उयूब पर दूसरे लोग मुब्तला हो जाएं, उसकी मख्फी चीजें जो वो तन्हाई में जाकर करता है उस पर कोई आदमी मुत्तला न हो जाए, इसलिए वो लोगों से हया करते हुए लोगों के सामने कोई ऐसा काम नहीं करता जिस काम के करने से उसकी रुसवाई हो जाए, उसकी जिल्लत हो जाए, उसको शर्मिंदगी उठाना पड़े। जब बंदा बंदों से हया करता है, अपने मुताल्लिकीन से हया करता है, उसे शर्म आती है, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो लोगों के सामने कोई ऐसी बात करे जो गैर शाइस्ता हो। चुनांचे जब वो जुबान से कलिमात निकालेगा शाइस्तगी से साथ, अखलाक के साथ, मुरुव्वत के साथ, अदब के साथ वो लोगों के साथ पेश आएगा। वो बदअखलाकी इख्तियार नहीं करेगा, वो गीबत करने वाला नहीं होगा, वो गाली गलौज करने वाला नहीं होगा, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होगा, वो चुगली करने वाला नहीं होगा। इसलिए कि उसको हया है, उसको ये पसंद नहीं है उसकी लोगों के सामने बेइज्जती हो जाए, कि उसके मुताल्लिक कहा जाए कि ये आदमी गाली गलौज करने वाला है, यह आदमी लड़ाई झगड़ा करने वाला है, यह आदमी चुगली और गीबत करने वाला है। उसको ये पसंद नहीं आता तो इन तमाम चीजों से वो रुकने वाला होता है। लोगों के साथ जब वो गुफ्तगू करेगा, अदब के साथ गुफ्तगू करेगा, शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करेगा, मतानत व वक़ार उसके बोल और उसके चाल ढाल के अंदर होगा। हया एक ऐसी चीज है जो इंसान को इतना बुलंद मुकाम अता करती है। इन्न मिम्मा अदरक अन्नास मिन कलाम अन्नुबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों को नबूवत की जो चीजें मिली है, नबवी अखलाक और सिफात में से जो चीजें मिली हैं, कि उन अखलाक या उन बातों में से जो अहम बातें लोगों तक पहुंची है कि अगर तुम्हारे अंदर हया न हो तो फिर तुम जो चाहो कर। जब आदमी के अंदर से हया निकल जाती है, शर्म निकल जाती है, उसको कोई परवाह नहीं होती, न अल्लाह से डरता है न वो मखलूक से डरता है।
کچھ تو کام انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق سے ڈر کر وہ کرنے سے رک جاتا ہے، اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو محض اللہ کے خوف سے، آخرت کے اندر جواب دہی کے ڈر سے وہ اللہ سے ڈر کر کے ان کاموں سے رکتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے والا ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ پیسے لے کر ہڑپ کرنے والا ہے، لیکن جب اس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، جب اس کے اندر سے شرم کا مادہ نکل جاتا ہے، پھر تو وہ سب کچھ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کی بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب آدمی کے اندر سے حیا نکل جائے گی تو پھر وہ تباہی کے دانے پر پہنچ جائے گا۔ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھے گا، وہ اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھے گا، اپنی ہر بات کو صحیح سمجھنے لگ جائے گا۔ یہ آدمی کے اندر سے حیا کے مادے کے نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو صحیح سمجھے گا، دنیا اس کو غلط ٹھہرائے وہ اپنی بات کو صحیح سمجھے گا، اس لیے کہ اس کے اندر حیا کا کوئی مادہ ہی نہیں، حیا کی کوئی صفت ہی نہیں۔ وہ لوگوں سے نہ شرم کرتا ہے، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور انسان جب حیا کرتا ہے ظاہر کے اعتبار سے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، پوشیدہ بھی جب رہتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ ہر ایسے کام سے رک جاتا ہے جس کام کے کرنے سے اس کے لیے تباہی آنے والی ہوتی ہے، بربادی آنے والی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا وہ اللہ نہایت باریک بین ہے، وہ اللہ باخبر ہے، انسان کی ہر چیزوں سے واقف ہے، اس لیے وہ ہر برے کام سے بچنے کا پختہ عزم کرے گا، ارادہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔